सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। बहुत से लोग पोस्ट कर रहे हैं जो अमेरिका में आग लगी हुई है और वहाँ पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक ये आग जो है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, लेकिन और चंद दिन लगेंगे, 2-4 दिन, 6 दिन, आग भी कंट्रोल हो जाएगी और 6 माह, साल, 2 साल में वहाँ की जो आबादी है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। लोगों को उसी तरह के घर तैयार करके अमेरिका दे देगा जिस तरह अमेरिका ने ऐलान किया। मगर यहाँ पे जो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी, मेरे दोस्त, मेरे हमवतन जो है पाकिस्तान के, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि चलो वो दोबारा शहर तो आबाद कर लेंगे, लेकिन जो 76 साल से ज़लालत आपके गले में पड़ी हुई है, वो भी आपको नज़र आ रही है कि किसी वक़्त जनाब हमारी हालत भी दुरुस्त हो जाएगी। नहीं होगी। आप जो मर्ज़ी कर लें। वजह उसकी ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो अमेरिका की निस्बत मुख्तलिफ है। हमें ज़िल्लत और रुसवाई सहने की आदत पड़ चुकी है। हमें लाइनों में लगने की आदत पड़ चुकी है। हमें हुक्मरानों के आगे पीछे भागने की आदत पड़ चुकी है। हम लोग जैसे ही किसी सियासी लीडर को देखते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं। अगर आप खुदा के आगे झुकते तो मेरा ख्याल और हालात होते। इन लोगों के सामने आप जिस तरह लेट जाते हैं और वजह ये होती है कि शायद ये हमारे किसी काम आ जाए, मगर वो आपके काम नहीं आते। जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं क्योंकि उनके अपने ही बड़े काम हैं, उनके अपने ही बड़े मसाइल हैं। आपके मसले वहाँ तो उनको याद ही नहीं रहते। उनको चाहिए ज़बरदस्त प्रोटोकॉल, ज़बरदस्त ज़िंदगी, उनके बच्चों के लिए अच्छी तालीम, आला तालीम। आपके बच्चों के लिए वही ज़िल्लत और रुसवाई। जिस तरह आप इनके सामने झुकते हैं या लेट जाते हैं, इसी तरह आपके बच्चे ज़ाहिर है इनके बच्चों के सामने उसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग इस वक्त बड़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन क्या इस खुशी से आप इस ज़लालत से निकल सकते हैं? अमेरिका एक सुपर पावर है। हो गया नुकसान, जो भी हो गया, आग लग गई, बर्बाद हो गया और फिर वहाँ पे ऐसी-ऐसी पोस्ट करते हैं, एक घर बच गया, वहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था। तो फ़लस्तीन में इतने घर हैं, वहाँ पे भी वही तमाम मुसलमान रह रहे थे, तो वहाँ तो कोई चीज़ नहीं बची। वहाँ तो इसराइल ने सब कुछ उड़ा दिया और कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोला। सब लोग कहते हैं यूरोप नहीं बोला, अमेरिका नहीं बोला, फलां नहीं बोला। आपके तो अपने लोग नहीं बोले। आपको पता होना चाहिए कि जब आपके अपने लोग ही आपके साथ मुखलस नहीं है, मुनाफ़िक है, तो फिर आपकी मदद कौन करेगा? दूसरों के नुकसान पे खुशी मनाने वाले ये भी सोचिए कि आपने आज तक क्या मुनाफ़ा कमाया। आज मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो बता रहे थे सर के झूठी खबरें फैलाने वालों के लिए, इनके लिए सच ये होता है कि आपके पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है। फ़ौज ने जितनी जंगें लड़ी हैं, बड़ी बहादुरी के साथ जीती। अपने लोगों पे फ़ौज जुल्म नहीं कर रहे, बल्कि जो लोग हैं वो फ़ौज पे जुल्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में रिश्वत नहीं चलती। हमारे मुल्क में औरतों को नंगा नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट की जाती है, हर चीज़ खालिस। इतनी खालिस, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने स्टेटस पे लगाई। वो गुड़ बना रहा है, वो जूते के साथ ही उस जो भी बड़ा सा होता है उसके अंदर बैठा हुआ है, उसी में गुड़ बन रहा है, उसी में उसके जूते हैं। इतने हम नफासत पसंद हैं, सफाई पसंद है। हमारे मज़हब ने तो पता है निसफ़ ईमान का है सफाई, और उस पर हमने तो इस तरह अमल किया हुआ है कि लोग हमारी मिसालें देते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुताबिक दुनिया की जो बेहतरीन फ़ौज है वो पाकिस्तान की फ़ौज है और ये अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते। इनका कोई इधर-उधर से जो पैसा है उससे कोई तल्लुक नहीं है। यूरोप, अमेरिका के बैंकों में जो भी पैसा पड़ा हुआ इनको पता ही नहीं किसका है, कौन जमा करवा जाता है। आपको पता है वो ज़रदारी के अकाउंट में भी कोई जमा करवा जाता था, कभी नवाज शरीफ के जमा करवा जाता। इनको क्या पता बेचारों को, मासूम लोग हैं, ना समझ। आपने हमेशा इस तरह की बात करनी। पाकिस्तान की दुनिया भर में इतनी इज्जत है कि लोग हमें जनाब दावत देते क्या है, आके हमें भी बताइए
کہ یہ عزت آپ نے کس طرح بنائی، یہ ترقی آپ نے کس طرح کی۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بڑی تعداد میں ان لوگوں کو بتانے کے لیے جاتے ہیں، کئی راستے میں سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کئی راستے میں اغوا ہو جاتے ہیں، کئی غرق ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم بڑی تیزی کے ساتھ 76 سال سے ترقی کر رہی۔ ہمارے ہاں لوٹ مار کا کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو۔ پوری دنیا کو پاکستان قرضہ دے رہا ہے، یورپ پاکستان کے قرضے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کریں ان کو۔ امریکہ بڑی دور بیٹھا ہوا، ہمارے پاس ایسا ایٹمی مسائل ہے، ہم ادھر بیٹھے اسے تباہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو اس وجہ سے ہمارے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں دشمنی ہے، یورپ کو اسی وجہ سے دشمنی ہے۔ ان کے پاس وہ ہے ہی کچھ نہیں۔ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ان کو بتاتے ہیں آگے ہر چیز۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، یہ ہے آپ کا سچ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان جیسے ملک میں رہ کے آپ نے ان کے مطابق بات جو نہیں کرنی وہ جھوٹ ہے، ان کے مطابق جو بھی بات کرنی وہ سچ ہے۔ اس میں پھر آپ کو جناب کوئی کرسی بھی مل جائے گی۔ ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں سنایا، وہ آ کے پارلیمنٹ میں فیصلہ سنا رہا ہے، کبھی خواجہ سے، کبھی وہ واڈا، کبھی وہ پتہ نہیں کون کون سے، وہ خود ہی ایک عدالت بنی ہوئی ہے، عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی فیصلے سنائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تجربہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے ججوں کا کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے۔ ہماری عدالتیں ایک نمبر پہ جا رہی پوری دنیا میں، اور لوگ ہمارے عدل و انصاف کی مثالیں دیتے۔ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، انڈیا کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اور ہمارے کا دیکھ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو کون جیتا؟ پھر ہم جیتے ہیں۔ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ انڈیا کا تو وہی مر جاتا ہے، وہی ہمارے کی میت بعد میں دبئی سے آ رہی ہے، کوئی اوپر ہی غرق ہو جاتا ہے، کوئی کہیں پہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو نام تو ہمارا روشن ہے نا۔ ترقی کس نے کی؟ ہم نے۔ اب میرے پیارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بہت خوش ہوئے ہوں گے میری باتیں سن کر، کیونکہ وہ اسی طرح کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا پاکستان میں وہ غلط ہے، آپ نے کہنا یہ درست ہے، دنیا غلط جا رہی ہے، دنیا جو ہے وہ بھٹک چکی ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں سب سے ایک نمبر پہ جا رہے ہیں، ان کی دعاؤں کے نتیجے سے، ان کی جو رات دن عبادتیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اور قوم جو ہے وہ اتنی ایماندار ہے کہ کسی کا پیسہ بھی نہیں رکھتے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، رشوت کا نام و نشان نہیں۔ ہر طبقے نے زبردست طریقے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کی ہوئی، اور لوگ جو ہے وہ حسد کرتے ہیں۔ یورپ ہمارے سے حسد کرتا ہے، امریکہ حسد کرتا ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ ممالک جو ہیں ان کو تو ہم نے بتایا سب کچھ، اور ہمارے سے حسد کرتے۔ ہماری میڈیا جو ہے وہ ایک نمبر سچ پر پروگرام دیتی ہے، جس طرح بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں اسی طرح وہ باقاعدہ طور پر اپنے پروگرام کر دیتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو پاکستان میں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ ہاتھی کھمبے پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے کہنا بالکل، میں نے خود دیکھا، صبح اٹھتے ہی ناشتے سے پہلے میری نظر باہر پڑی تو واقعی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتانا کہ ترقی اس وقت بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کی ہو رہی ہے، ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، کچھ ایئرپورٹس وغیرہ صرف بیچنے پڑے ہمیں، زیادہ نہیں، جتنے بھی تھے پاکستان کے بڑے بڑے، اسٹیل مل بیچنی پڑی، مگر ترقی ہم کر رہے ہیں۔ اور بھی یہ پچھلے دنوں پتہ نہیں ₹1.5 کے 1.5 آنے کتنے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، وہ زمین بھی ہم نے عربیوں کو دے دی کافی بڑی تعداد میں، لیز کے اوپر 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے۔ دولت مند ملک ہے، فری بھی دے سکتے ہیں، وہ تو ہم نے ان سے ویسے ہی، کیونکہ ایک خانہ پوری کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے لیے، ہمارے پاس پیسے کی کون سی کمی ہے؟ وہ وہاں پہ شکار کرنے آتے ہیں اور وہاں پہ عیاشی کرتے ہیں، ان کو اور کسی ملک میں 13 سال کی لڑکیاں نہیں ملتی، پاکستان میں ملتی، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر وہ پھر جو مرضی کریں، ان کا ملک ہے، جس طرح مرضی زندگی یہاں پہ آ کے گزارے۔ تو یہ آپ کو پاکستان میں رہنے کا نسخہ میں نے مختصر بتایا۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہوتی ہے ان کے
متعلقہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ اسی طرح کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، یہی کلیہ ان کے پاس ہے، تو وہ کورٹ کمانڈر میں بیٹھے ہوئے، کسی نے بھی چونٹنا کی وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا، کورٹ مارشل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، جو قوم آج تک دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہو، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ لوگ ہو، آج ہی میں دیکھ رہا تھا سعودی عرب میں جی پاکستانیوں 4,000 پتہ نہیں پاکستانی وہاں جیلوں پہ بند ہیں جو مانگتے تھے، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے، ان کو پاکستان لا کے ان کے ساتھ سخت کارروائی ہو۔ پہلے تو اپنے سر وزیر اعظم کے خلاف کرے جو ہر جگہ پہ مانگنے جاتا ہے، وہاں سے شروع کرے نا، پھر وہ جب رہ جاتا ہے پھر وہ چیف آف آرمی اسٹاف چلا جاتا ہے، اور اس کو کوئی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، پھر دوسری ٹیم چلی جاتی۔ وہ دنیا میں سب سے پہلے آغاز انسان اپنے سے کرتا ہے احتساب کا، وہ مانگنے گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کیا لینے جاتے؟ آپ انہیں قرضہ دینے جاتے یا وہاں پہ کس لیے جاتے؟ یہ کمزور کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے، بنے رہے بس ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔